ہدایت کا جب بھی سورج طلوع ہوا تو ماتھے پہ اسلام لکھا تھا۔ آج جس وقت عرف میں ہم بولتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے، ہم کہتے ہیں ہم تو داتا صاحب کے دین پر ہیں، ہم کوئی نئے تو نہیں، ہم تو صدیوں سے ہیں، یا ہم تو امام اعظم کے دین پر ہیں، ہم اتنا ہمارا تسلسل ہے، یعنی ہم امت کی فصل کی کوئی ہم جڑی بوٹیاں نہیں، ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں۔ یہ دیکھ لو، مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھ لو، حضرت مجدد الفیسانی کو دیکھ لو، امام فضلہ خیر آبادی کو دیکھ لو، پیچھے جا کے خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو، داتا گنج بخش حجویری کو دیکھ لو، بابا فرید کو دیکھ لو، تو یہ جن کا پیچھے ہے کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں یہی باتیں تو مکہ کے مشرک بھی کرتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے، باپ دادا کے دین پر رہیں گے، باپ دادا کے دین پر رہیں گے، آتے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں باپ دادا کا حوالہ دینا مطلقاً ناجائز نہیں یا مطلقاً برا نہیں، تب برا ہے جب باپ دادا برے ہوں تو ان کا حوالہ دینا بھی برا ہے۔ تو مکہ کے مشرک جو حوالہ دیتے تھے تو ان کے باپ دادا مشرک تھے، تو اس واسطے ان کا حوالہ ان کے منہ پہ مارا گیا کہ باپ دادے کا نام تم کیوں لیتے ہو، تم اللہ کے رسول کی بات کرو جو تمہارے پاس سچا دین لے کے آئے، تو تم اس دین کو مانو، تم اپنے مشرک باپ دادا کو اٹھائے پھرتے ہو۔ تو اس وقت باپ دادا کا نام لینا برا تھا، لیکن ہم جب داتا صاحب یا خواجہ غریب نواز کا یا ان ولیوں کا نام لیں تو یہ چسپاں کرنا اس آیت کو ہمارے اوپر، یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا کہ خوارج کو میں ساری مخلوق میں سے برا سمجھتا ہوں۔ جرم ان کا کیا ہے؟ انہم ان طلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، کہ جو بتوں کے بارے میں اترا ہے یہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ اس واسطے میں خوارج کو سب سے بدترین مخلوق سمجھتا ہوں کہ یہ بتوں والی آیتیں ولیوں پہ لگاتے ہیں، کافروں والی مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ یعنی یہ یہود نصارہ کی بات نہیں، اور یہ مسلمانوں اسلام کا کلمہ پڑھ کے ایک ٹولہ جو خوارج کا ہے، صحابہ کے زمانے سے جو پیدا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہا، جو صحابی ہیں اور بخاری میں موجود ہے، کہ ایسا ٹولہ ایک پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے برے۔ جرم کیا ہے؟ انہم ان طلقوا الی آیات، کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھنا جرم تو نہیں، کہا ان طلقوا آیات نازلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، کہ جو کافروں والی آیتیں ہیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ٹولہ ہے آج تک۔ اب اس میں ان کا یہ ہتھیار ہے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ کافر بھی کہتے تھے ہم نے وہی ماننا جو باپ دادا نے مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی آیت تو قرآن میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنی اولاد سے کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تمہارے رب اور تمہارے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو پیغمبر کے بیٹوں نے بھی حوالہ تو باپ دادا کہہ دیا، تو پتہ چلا مطلقاً باپ دادا کا حوالہ دینا جرم نہیں، برے باپ دادا کا حوالہ دینا جرم ہے، اور نیک باپ دادا کا حوالہ دینا نبیوں کی اولاد کا شیوا ہے اور نبیوں کو ماننے والوں کا شیوا ہے، کہ یہاں پر باقاعدہ، حالانکہ جواب تو یہ بھی دے سکتے تھے نا نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس میں لذت آتی ہے کہ جب اپنے بڑے کوئی اچھا کام کر گئے ہوں یا ان کی دعوت سچی ہو تو پھر ان کا نام لیتے وقت لطف آتا ہے۔ تو کہا ہم دور کیوں جائیں، اگرچہ وہ رب العالمین بھی ہے، رب السماوات بھی ہے، رب کعبہ بھی ہے، رب المشرقین بھی ہے، مگر آخر تمہارا بھی تو رب ہے۔ تو نعبد الہ کا، ابا جی ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، اور ساتھ ہی یہ کہا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے جو آبا ہیں ان کا جو رب ہے۔ یعنی نسبت سے بات کرنا یہ نبیوں کی اولاد کا طریقہ ہے، یعنی شاٹ تو یہ تھا کہ کہہ دیتے نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو وہ نسبت سے چلے ہیں۔ اب دیکھو کہ ایک مسلمان کا قد کتنا بڑا اور
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو مسلمان ہے اور جس کا امت مسلمہ میں شمار ہے، اس کی کتنی اونچی شان ہے کہ جو لفظ فضیلت کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بولا گیا کہ رب نے ان کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، رب وہ یہودی نہیں تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین سے نہیں تھے، وہ حنیف تھے، ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم واز نائدر اے جیو نار اے کرسچن، وہ نہ جو تھے نہ کرسچن تھے، بٹ ہی واز مسلم، وہ ایک مسلم تھے۔ پوری امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی للچائی ہوئی نظروں سے یہود نصارہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ رب نے ہمیں کتنی اونچی شان عطا فرمائی۔ جو لوگ اپنے آپ کو آج عیسائی کہلاتے ہیں، یعنی ان کا قرآن و سنت میں ذکر لفظ نصرانی کے ساتھ ہے کہ یہ ان کا قرآن و سنت میں نام ہے کہ نصرانی۔ عیسائی ان کا قرآن و سنت میں نام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو ہمارے دین کا نام اتنا بڑا ہے کہ گزشتہ انبیاء کا تعارف بھی اسی لفظ سے ہوا۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین و ناظرین، حضرات و خواتین، اور اس حال میں موجود حاضرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اقامت دین پروگرام میں آج پھر ہم حاضر ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہفتہ وار سلسلہ اقامت دین کو بطریق احسن ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس سلسلہ کا یہ تیسرا پروگرام ہے اور اس کا موضوع ہے حقیقت اسلام۔ چونکہ گزشتہ موضوع میں لفظ دین پر بحث کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ لفظ دین قرآن مجید برہان رشید میں کتنے معانی میں استعمال کیا گیا ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ لغوی طور پر کوئی ضابطہ حیات، کوئی طریقہ زندگی گزارنے کا، اس پر لفظ دین بولا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اور ہمارے عرف میں دین سے مراد دین اسلام لیا جاتا ہے۔ یعنی لغوی طور پر تو یہ بھی کہا گیا قرآن مجید میں لکم دینکم ولی دین، یعنی قریش مکہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا اللہ کے کہنے پر، جس کا آغاز یوں ہوا
قل یا ایھا الکافرون، تو ان کفار سے گفتگو کرتے ہوئے اس سورت کا اختتام یوں ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو اس بنیاد پر ان کا طریقہ جو 100% غلط طریقہ تھا، اس پر بھی لغوی طور پر لفظ دین بولا گیا، لیکن لفظ دین ہمارے عرف میں یا اصطلاحی طور پر جب بھی بولا جاتا ہے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر، تو دین سے مراد دین اسلام لیا جاتا ہے، جو کہ سارے ادیان سے جامع ہے، سب سے کمپریہنسو، کامل ہے، اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس پر ہمیشہ کے لیے اخروی نجات کا مدار ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے، اس میں اب لفظ دین سے آگے ہم لفظ اسلام پر گفتگو کرتے ہیں، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے واضح طور پر فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہ لفظ دین جو ان الدین میں آیا ہے، اس سے مراد کہ اللہ کے نزدیک جو معتبر دین ہے، معتبر ضابطہ حیات ہے، وہ اسلام ہے۔ اور رب ذوالجلال نے خود فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ یہ اللہ کی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمیں فضیلت حاصل ہے کہ اسلام کی دولت ہمارے پاس ہے۔ اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ جس وقت یہودیت، نصرانیت، جوز، کرسچنز کے مقابلے میں ایک مسلمان گفتگو کرتا ہے اور اس پس منظر میں وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ رب نے مجھے کتنا نوازا ہے کہ میں دین اسلام پر ہوں، تو اس لفظ سے جو دین اسلام سے لفظ کسی ذات کے لیے بنتا ہے، وہ تو ایک ضابطہ ہے۔ جس ذات کو یہ ضابطہ ملے اور وہ اسے قبول کیے ہوئے ہو، دل سے مان چکا ہو، زبان سے اقرار کر چکا ہو، تو اس پر پھر لفظ مسلم بولا جاتا ہے، جس کو ہمارے اردو اور پنجابی میں مسلمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو مسلم عمومی طور پر یعنی عربی زبان کا لفظ جو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں بھی اسی سے کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر پنجابی میں اور اردو میں ہم ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے مسلمان۔ عربی گرامر کے لحاظ سے جو جب مسلم کو تثنیہ بنایا جائے، یعنی دو ایسی افراد جو دولت اسلام سے مالا مال ہیں، اس کو کہیں گے مسلمان، جمع ہوگا مسلمون، اور اس مسلمون کو ہی آگے عمومی طور پر کیونکہ نسبی حالت خفیف ہوتی ہے تو مسلمین کہا جاتا ہے، عامت المسلمین، اسی مسلمون کو پھر مسلمین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو لفظ مسلمان ہے، اگر ہم عربی پس منظر لیں تو پھر اس کو مسلمان دو ذاتوں پر بولا جانا چاہیے، جبکہ ہم اس کو ایک بندے پر بولتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ہماری بولی کا ایک اپنا لفظ ہے۔ عربی کے مسلم کی اگر یہ تثنیہ ہو تو پھر اس کو ایک شخصیت پر نہیں، پھر کم جس کو دو پر اس کا اطلاق ہوگا۔ بہرحال جب شرف اور عظمت کی بات ہو رہی تھی تو ایک موقع پر یہود اور نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو قرآن مجید برہان رشید نے اس گفتگو کا ذکر کیا
اور ان کے دعوے کو رد کیا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ یہودی ہیں، جیوز کہتے تھے یہودی ہیں، کرسچن کہتے تھے وہ نصرانی ہیں۔ تو اب کسی نبی کا، جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل آج کوئی بڑی شخصیت کسی پارٹی میں ہوتی ہے تو اس پارٹی کا قد بڑھ جاتا ہے، تو یہود اپنا قد بڑھانے کے لیے اتنے عظیم پیغمبر کو یہودی کہہ کر اپنا قد بڑھانا چاہتے تھے، اور نصارہ ان کو نصرانی کہہ کے اپنا قد بڑھانا چاہتے تھے۔ تو اب کتنا بڑا لفظ ہے لفظ مسلم، کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ ایک ٹولے نے کہا کہ وہ یہودی تھے، دوسرے نے کہا وہ نصرانی تھے، تو رب نے باقاعدہ آیت نازل کی قرآن مجید کی، اور وہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 67 ہے، خالق کائنات نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے۔ صرف یہ نفی بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ہمارے مقابل جو انہیں اپنے ساتھ شمال کرنا چاہتے ہیں اور رب نے نفی کر دی ہے، تو نفی بھی کافی تھی، لیکن آگے رب نے جو وہ ہیں وہ بھی بیان کیا۔ فرمایا وہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، حنیف کا معنی ہر باطل سے جدا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ اب دیکھو کہ ایک مسلمان کا قد کتنا بڑا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو مسلمان ہے اور جس کا امت مسلمہ میں شمار ہے، اس کی کتنی اونچی شان ہے کہ جو لفظ فضیلت کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بولا گیا کہ رب نے ان کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، رب وہ یہودی نہیں تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ مشرکین سے نہیں تھے، وہ حنیف تھے، ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مسلمان تھے۔ اب یہ یعنی جب اور نیشنز کے اندر آپس میں بحث ہوتی تھی کہ کسی بڑے سے بڑے کو اپنی طرف منسوب کرنے کی، تو لفظ اسلام ایسا ہے اور لفظ مسلم ایسا ہے کہ اس کو ہمیشہ عظمت کے وقت اس لفظ مسلم کو اختیار کیا گیا اور اسے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم واز نائدر اے جیو نار اے کرسچن، وہ نہ جو تھے نہ کرسچن تھے، بٹ ہی واز مسلم، وہ ایک مسلم تھے، ٹوٹلی وہ مکمل مسلم تھے، اور ہی واز این اپ رائٹ مسلم، وہ حنیف تھے، مسلم تھے۔ تو اس سے یعنی ایک تو قیامت تک کے لیے اس امت کو یہ ماضی کے پس منظر سے بھی سہارا ملا، بہت بڑا سہارا، کہ آج اگر کوئی کٹیا میں ہو، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، کوئی کسی طرح کی ناداری میں ہو، تو یہ دنیا تو چند زندگی ہے، لیکن اس کا مسلم ہونا اس کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو ایک پیغمبر کے تعارف میں، اور پیغمبر بھی وہ جو رب کے خلیل ہیں، ان کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے جو تعارف میں یہ فرمایا کہ وہ مسلم تھے، اس پر آج پوری امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی للچائی ہوئی نظروں سے یہود نصارہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ رب نے ہمیں کتنی اونچی شان عطا فرمائی۔ تو اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے جو فرمایا گیا کہ وہ یہودی نہیں تھے اور نصرانی نہیں تھے، یہ جو لوگ اپنے آپ کو آج عیسائی کہلاتے ہیں،
یعنی ان کا قرآن و سنت میں ذکر لفظ نصرانی کے ساتھ ہے کہ یہ ان کا قرآن و سنت میں نام ہے کہ نصرانی. عیسائی ان کا قرآن و سنت میں نام نہیں ہے کہ فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ کیا تھے؟ حنیف مسلم. یہ ان کو جامع تعارف ان کا رب ذوالجلال نے بیان کیا. اب اس میں ایک اسلام سے جب مسلم بنتا ہے اس میں بھی ایک اس کا لغوی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے. یہ دین اسلام بے شک ہمارا دین ہے، یعنی اس آخری امت کا دین ہے، اور یہ دین یعنی سب سے پہلے اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور وہ دین کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لیکن یہ اتنا خوشبو والا لفظ ہے اور اتنا بڑا لفظ ہے اور حق پرستوں کی ترجمانی میں اتنی اس میں وسعت ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے دین کو جب اللہ نے بیان کیا اور ان کے حق ماننے والوں کو بیان کیا تو وہاں بھی لفظ اسلام آیا، وہاں بھی لفظ مسلم آیا. اگرچہ دین اسلام کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبر اسلام ہیں، آپ بانی اسلام ہیں، آپ اسلام لانے والے ہیں، لیکن یہ پہلی امتوں کے اندر بھی جب حق پرستی کو بیان کیا گیا یا حق پرست کو بیان کیا گیا تو اس وقت بھی لفظ اسلام اور لفظ مسلم ہی کو بلکہ نبیوں کے تعارف میں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا جاتا رہا. تو لغوی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے مطیع ہو جانا، جھک جانا، کسی کے سامنے جھک جانا اور اس کی اطاعت کو قبول کر لینا. یہ لفظ اسلام لغوی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر جہاد میں اسلامی فوج نے حملہ کیا تو ایک بندہ مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کی حکومت کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے وہ جھک گیا ہے، یعنی وہ باغی نہیں ہے، سرکش نہیں ہے. اس نے کہا میں تمہارا نظام مان لیتا ہوں، اگرچہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، ظاہر سے جھک گیا کہ وہ امت مسلمہ کے نظام کا یا حکومت کا باغی نہیں ہے، تو اس کو لغوی طور پر اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن دل سے مانے تو پھر ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور پھر آگے جا کر یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے رہتے. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کا یہ اطلاق اور یہ استعمال اس انداز میں موجود ہے سورہ حجرات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا قالت الاعراب آمنا، اعراب یعنی بدو گنوار، قالت الاعراب آمنا ہم ایمان لے آئے. تو خالق کائنات نے ان کے دعوے کو مسترد کیا. قل لم تؤمنوا، میرے محبوب انہیں فرما دو تم ایمان نہیں لائے. وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، یعنی صورتحال کیا تھی؟ انہوں نے دل سے مانا نہیں تھا، لشکر اسلام کے سامنے جھک گئے تھے، مطیع ہو گئے تھے، اسلامی نظام آرڈر کے تابع ہو گئے تھے، سرکشی چھوڑ دی تھی. تو کہہ کیا رہے تھے؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے. اور یہ ان کا جس وقت اعلان تھا تو رب ذوالجلال نے فرمایا قل لم تؤمنوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا؟ لم تؤمنوا، یو ڈو ناٹ بلیو، تم ایمان نہیں لائے. یعنی یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ اسلام ہے لغوی طور پر، ایمان نہیں ہے. ایمان تب ہے جب دل سے مانو. تو کلمہ تو تم نے اسلام کا پڑھا نہیں ہے اور صرف اسلام کے حکم کے سامنے جھک گئے ہو اور اپنی سرکشی تم نے، بغاوت اور اعلان جنگ تم نے ترک کر دیا ہے. تو یعنی قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. جو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان لائے،
اللہ فرماتا میرے نبی ان کو فرما دو تم ایمان نہیں لائے، تو اس کیفیت کو کس چیز سے تعبیر کریں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ انہیں کو یہ لفظ بولیں وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اب یہاں جب ظاہر ہے کہ ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور دوسری کا اثبات کیا جا رہا ہے تو پھر دونوں میں فرق ہے، چونکہ جب ایک ہی چیز ہو تو پھر یا تو دونوں کی نفی ہونی چاہیے یا دونوں کا اثبات ہونا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے انہیں کو تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو۔ اب سے پتہ چلا کہ پھر لغوی طور پر ان میں فرق ہے، ایمان اور چیز کا نام ہے اور اسلام اور چیز کا نام ہے، چونکہ ایک کی نفی کی جا رہی ہے اور ایک کا اثبات کیا جا رہا ہے، اور ہے قرآن، اور یہ قرآن کی شان ہے کہ یہ ہمیں لغت سے لے کر اقامت دین تک ہر مسئلہ سمجھاتا ہے۔ تو ان کا دعویٰ تھا قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لائے، تو رب نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، ان کو کہو قل لم تؤمنوا، میرے محبوب انہیں فرماؤ، چونکہ رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، کیا لائے ہو؟ ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، کہ ہم مطیع ہو گئے، کہ جو قانون یہ حکومت تمہاری بنائے گی ہم وہ قانون مانیں گے، یعنی اس نظام اور آرڈر کو ہم مانیں گے۔ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، ظاہری طور پر اسلامی نظام کے سامنے اکڑنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ حکومت جو ہے اسلام کی ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے اور اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرتے، تو اس انداز کو اسلام سے تعبیر کیا گیا۔ یہ قرآن ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسرے مقام پر قرآن ہی کے اندر ایمان کو ہی اسلام بھی کہا گیا، تو پھر لغوی اسلام سے بڑھ کر جس وقت کوئی اندر سے مانے اور ظاہر سے جھک جائے تو پھر وہاں ایمان کو ہی اسلام کہہ دیا جاتا ہے اور اسلام کو ایمان کہہ دیا جاتا، یہ پھر جا کے مترادف سملر اپوزٹ ہونا ان کا ختم ہو جاتا، یا یعنی اپوزٹ تو ویسے بھی نہیں، یعنی ایک فرق ہے کہ ایک ہے ظاہری طور پر جھکنا، ایک ہے دل سے ماننا۔ تو جب یہی بات آگے چلتی ہے تو پھر ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز کا نام بن جاتا ہے، کہ اسلام کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کو اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے عرف میں ہمیں مومن بھی کہا جاتا ہے، ہمیں مسلم بھی کہا جاتا ہے، اور جب یہ بات ہو کی جائے کہ یہ مومنین کی بات ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے یہ مسلمین کی بات ہے، اور یہ جیسے خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے ایسے امیر المومنین ہوتا ہے، تو مسلمین مومنین بالآخر عرف میں استعمال کے لحاظ سے پھر ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں فرق وہ آیت میں واضح طور پر آ گیا کہ جب اعراب نے بدوؤں نے کہا آمنا تو اللہ نے فرمایا لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اسلام کا لفظ بولو اپنے بارے میں، ابھی ایمان کا نہ بولو، وہ بعد کا مقام ہے۔ اور لغوی ایمان اور اصطلاحی اسلام اس لحاظ سے فرق کیا جا رہا تھا، اصطلاحی ایمان اور لغوی اسلام کے لحاظ سے، اور پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ جس طرح آج ہمارے عرف میں رائج ہے کہ مومنین مسلمین، جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے، تو 27ویں پارے کے اندر پھر اسی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرشتے آئے ہوئے تھے عذاب دینے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ان سے ہو رہی تھی، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتو تم کس کام سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا۔ دیکھو یعنی قرآن سمجھنا، اس میں کوشش کرے بندہ تو کتنے لفظ تو ہماری بولی کے ہیں، اب مجرم بھی ہماری بولی کا ہے، قوم بھی ہماری بولی کا ہے، اور یہ ارسلنا یہ ارسال و ترسیل روزانہ یعنی سینڈ کرنے کے جو معنی میں آپ بولتے ہیں یہ بھی ہماری بات میں، اور پھر یہ ارسال ہوتا ہے کسی کو بھیجنا، تو ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم
ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر برسائیں، اس لیے ہمیں ان پر بھیجا گیا ہے ان کے لیے۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، کہ ان جو پتھر ہیں ان پر نشانی لگائی گئی ہے اور یہ عذاب کے لیے ہیں ان لوگوں کی جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب جب یہ کارروائی ہونے لگی اس بستی پر، یہ آپریشن ان کے خلاف ہونے لگا، تو فرشتوں نے ایک کام کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ ہم نے عذاب تو مجرموں کو دینا تھا اور مسرفین کو دینا تھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے، عذاب ان کو دینا تھا۔ تو پھر ہم نے یہ کام پہلے کر لیا کہ جن کو سزا نہیں دینی انہیں سائڈ پہ کر لیں، تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکال لیا، مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی اس بستی میں اس شہر کے اندر ایمان والے تھے وہ ہم نے نکال لیے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اب یہ پچھلی آیت میں مومنین ہے، اگلی میں مسلمین ہے، اور بات ایک ہی قسم کے لوگوں کی ہے کہ جو لوط علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، رب کی توحید ماننے والے ہیں، اپنے نبی کی رسالت ماننے والے ہیں، انہیں قرآن ایک بار مسلمین کہتا ہے، دوسری بار مومنین کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس بستی سے نکال لیا اس کو جو اس بستی میں جو مومنین تھے، ہم نے انہیں نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا، نہیں پایا ہم نے اس بستی میں، اس شہر میں، غیر بیت من المسلمین، غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، اس بستی میں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ فما وجدنا فیہا، نہیں پایا ہم نے اس شہر میں، غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، کوئی مسلمان، ایک گھر ہی مسلمانوں کا تھا۔ تو جو مومنین تھے یعنی مسلمین تھے ہم نے وہ نکالے، جنہیں پہلے کہا کہ جو اس میں مومنین تھے وہ ہم نے نکال لیے، تھے کتنے؟ وہ ایک گھر تھا، کن کا؟ مسلمانوں کا۔ تو انہیں ہی قرآن مومنین بھی کہہ رہا ہے، انہیں ہی قرآن مسلمین بھی کہہ رہا ہے۔ تو آج ہماری سوسائٹی میں یہ شروع سے لے کر ایمان اور اسلام جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مومن اور مسلم جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مومنین اور مسلمین جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی ذکر قرآن میں آ گیا کہ اب اس لحاظ سے جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے، ان میں نسبت مساوات کی ہے۔ تو ان میں یعنی دونوں لفظوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جسے مسلم کہا جا رہا ہے اس کا چھوٹا درجہ ہے، جسے مومن کہا جا رہا ہے اس کا بڑا درجہ ہے، یا جس کو مومن کہا جا رہا ہے اس کا چھوٹا درجہ ہے اور جس کو مسلم کہا جا رہا ہے اس کا بڑا درجہ ہے۔ نہیں، یہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ زاریات کے اندر 27ویں پارے میں دونوں ایک فیصد میں معنی میں برابر برابر ہیں، ایک درجے کا بھی فرق نہیں ہے مومن اور مسلم کے لحاظ سے، جو استعمال 27ویں پارے میں ان الفاظ کا موجود ہے۔ تو 26ویں پارے کے لحاظ سے جو پہلے بیان کیا وہ یعنی جو کہ ایک لغوی فرق ہے کہ ایمان اور اسلام کا لغوی طور پر ظاہر سے تعلق ہوتا ہے اور ایمان کا باطن سے تعلق ہوتا ہے، دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور پھر یعنی بڑھتے بڑھتے دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں مومن مسلم دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اصطلاحی طور پر، اگرچہ لغوی طور پر دونوں میں فرق ہے، اصطلاحی ٹرم کے لحاظ سے، شرعی ٹرم کے لحاظ سے یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ جو رافضیت والے ہیں وہ اپنے آپ کو مومنین کہہ کر کوئی علیحدہ اصطلاح بنانا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ بنانا قرآن کی اس مقام کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں مومن مسلم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہیں، اور یہ پورے دین میں
پوری کتاب میں سنت میں اسی پر پھر آگے ساری گفتگو کی جاتی ہے۔ اب یہاں لفظ اسلام جو آج ہمارا موضوع ہے، حقیقت اسلام، لغوی طور پر ہے مطیع ہو جانا، اصطلاحی طور پر ہے دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے بعد پھر اپنے اعضاء کو اسلام کے تابع رکھنا۔ یعنی ظاہری طور پر یہ ہے کہ قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، یہ کام اعضاء کا ہے، یہ دل کا کام نہیں۔ دل کا کام ماننا ہے اور زبان کا کام اقرار کرنا ہے۔ اعضاء کا کام یہ ہے کہ جھک جانا، اطاعت کرنا۔ اس واسطے یعنی پورا ایمان جو ہے اس کے ڈیفینیشن کے لحاظ سے یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجنان، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے لحاظ سے جھک جانا یعنی اطاعت کرنا۔ کیونکہ جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، طواف کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس میں ظاہری اعضاء حصہ لیں گے۔ یعنی قدم چلیں گے تو طواف ہوگا، اور ہاتھ سے جہاد ہوگا، رکوع کرے گا جسم کے ساتھ، پھر جھکے گا، پھر سر زمین پہ پیشانی رکھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی دل سے لے کر ظاہر تک یہ ایک مسلمان کی مسلمانی کا نصاب ہے۔ اس میں جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ دین اسلام ہے ہمارا، اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو ہمارے دین کا نام اتنا بڑا ہے کہ گزشتہ انبیاء کا تعارف بھی اسی لفظ سے ہوا، جس طرح ایک آیت میں پیش کر چکا ہوں، اور صرف ایک نبی نہیں، یا ایک نبی کے ماننے والے نہیں، یا صرف انسانوں میں سے نہیں، بلکہ یہ لفظ جب شان بیان کرنے آیا ہے تو نبیوں کی بھی بیان ہوئی، رسولوں کی بھی بیان ہوئی، ان کی لائی ہوئی دعوت کی بھی بیان ہوئی، ان کے ماننے والے امتیوں کی بیان ہوئی، انسانوں کی بھی بیان ہوئی، اور جنوں کی بھی اسی سے شان بیان ہوئی۔ بنی اسرائیل کی انبیاء کی شان اور اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سچے عقیدے پر تھے، ان کی شان بھی بیان ہوئی ہے۔ تو لفظ مسلم سے بیان ہوئی ہے۔ اتنا بڑا لفظ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد اور محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آیات۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی جن کو ساری زمین کے اندر رسالت میں آدم ثانی سے تعبیر کیا جائے، اور کچھ تو بات ہی وہاں سے شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ وہ صاحب شریعت رسول قرار دے کر ان کو، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تحقیق کے مطابق خود ان کی شریعت تھی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا نسل انسانی کے اندر بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ یونس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے جب ان کا تذکرہ کیا تو نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ یونس میں آیت نمبر 72 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ، یعنی مجھ سے بے وفائی کرو، میرا کلمہ نہ پڑھو، اگر تم پھر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کیا، میں تجھ سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے، یعنی تم پھرو تو مجھے کیا نقصان ہے، ثواب مجھے رب نے دینا ہے، اللہ پر میرا اجر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے رہوں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے دو ٹوک بات کر رہے تھے کہ تم پھرتے ہو تو جاؤ تم کو، میں نے تم سے پیسے لینے ہیں، میرا اجر اللہ پر ہے. اور اس سلسلہ میں آپ نے فرمایا وہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. آئی ہیو کمانڈیڈ ٹو بی امنگسٹ دا مسلمز، مجھے حکم دیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ میرا شمار مسلمانوں میں سے ہو، تو تم پھر بھی جاؤ، مجھے کیا پرواہ ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. تو اب کتنا پرانا لفظ ہے. آج اس 15ویں صدی میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس لفظ کے ساتھ ہمارا تعارف ہے جوز کرسچنز کے مقابلے میں، جس لفظ کے ساتھ ہندوؤں سکھوں کے مقابلے میں، قادیانیوں اور صابیوں اور مجوسیوں کے مقابلے میں جس لفظ کے ساتھ ہمارا تعارف ہے، وہ لفظ کتنا بڑا لفظ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یعنی سرکار کی آمد سے کتنی صدیاں پہلے، جس وقت انہوں نے ان لوگوں سے جو پھر جانے والے تھے انہیں کر کے تم جاؤ، مجھے کیا نقصان دو گے، میں تو مسلم ہوں، مجھے تو حکم دیا گیا ہے وہ امرت ان اکون من المسلمین. تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنے تعارف میں اور اس انداز میں کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کے مطابق، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں تو میں اس کے مطابق مسلم ہوں اور میں اپنا پیغام تمہارے لیے پہنچا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنی دعوت پیش کی، سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کہا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلم، تو یہاں اسلم جو ہے وہ لغوی معنی میں ہے. ظاہر ہے کہ وہ رب کو مانتے بھی ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں، اطاعت گزار ہیں. لیکن اس کے باوجود مثلا ایک بندگی کا حکم دینے کے بعد رب نئی بندگی کا حکم دیتا ہے تو اس کو تعبیر کیا گیا اسلم، کہ تم اطاعت کرو. قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے اطاعت کر رہا ہوں. تو اس کو تعبیر لفظ اسلام سے کیا گیا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا، یعنی میں اس کے سامنے جھک گیا. تو یہ یعنی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ لفظ بولا، اور اس میں بلکہ اپنی دعوت کو اسی کے ساتھ تعبیر کیا. سورہ بقرہ کے اندر ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. وَوَصَّى بِهَا مرج ملت ہے، یعنی دین برحق، اسی کی وصیت کی، اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی وصیت کی. اور صرف انہوں نے نہیں، وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی اور یہ کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نے مرنا ہے تو مسلم رہ کے مرنا ہے، یعنی موت تک تم نے مسلم ہی رہنا ہے. الا وانتم مسلمون، یعنی یہ جو ہمارا نام ہے مسلمین، مومنین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنا تعارف آتا تھا تو اپنے آپ کو من المسلمین کہتے تھے. جب عہد لے رہے تھے اولادوں سے تو اس وقت بھی یعنی یہ نہیں تھا کہ تم نے معاذ اللہ یہودی بن کے مرنا ہے یا نصرانی بن کے مرنا ہے، تم نے مسلم حالت میں، مسلم کی صورت میں تم نے دنیا سے جانا ہے. یعنی اتنا بڑا نیشنز اور ماضی کے اندر ہمارے اس لفظ کو جو ہمارے دین کا ہے اور اس شریعت میں جو آج سب کے سامنے جو لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ لفظ پیغمبروں میں اتنا عزت والا لفظ تھا
کہ انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تعبیر کیا، اپنی اولادوں کو بھی تعبیر کیا، اپنی امتوں کو بھی اسی کی طرف انہوں نے وضاحت کر دی۔ اور دیکھو کتنا خوبصورت لفظ ہے جب انہوں نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹو، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، رب نے تمہارے لیے دین چنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے۔ یہ جو ہے استفا، اسی سے لفظ مصطفیٰ بنتا ہے، چنا ہوا، کہ رب نے تمہارے لیے دین چنا ہے۔ کیسا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے اس چنے ہوئے دین میں رہ کے تو حالت اسلام میں دنیا میں جانا، دنیا سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس وقت جو نجات انسانیت کے قوانین تھے، اگرچہ سارے نہیں تھے، کچھ تھے، اور اس اسلام نے ان کو برقرار رکھا اس آخری دین کی شکل میں۔ لیکن ہدایت کا جب بھی سورج طلوع ہوا تو ماتھے پہ اسلام لکھا تھا، یعنی اس وقت وہ انبیاء علیہم السلام اپنی آل کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ رب نے تمہارے لیے دین چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نے اسلام ہی کی حالت میں رہنا ہے زندہ، اور اسلام ہی کی حالت میں، مسلم حالت میں تم نے دنیا سے جانا ہے۔ بلکہ رب ذوالجلال حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب علیحدہ ذکر اسی کے بعد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آیا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم نے اور کس کی کرنی ہے؟ ہم نے تو تیرے رب کی عبادت کرنی ہے، یعنی آپ کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ جا رہے ہیں دنیا سے یعقوب علیہ السلام، اور یہ بڑا اہم وقت ہے کہ اپنی امت کو، بیٹوں کو پیغام دے کر، بالخصوص اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، من بعدی یعنی میرے وصال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی ابا جی آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، آپ کے باپ دادا کے الہ کی۔ کون آبا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان سب کا جو رب ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، جو ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر لفظ اسلام آیا، مسلم آیا، ہم تو اسی کے لیے جھکنے والے ہیں۔ یعنی دیکھو کہ کتنے اہم مقامات پر اس لفظ کو بولا گیا۔ عہد و پیمان پیغمبر اپنی اولادوں سے لے رہے ہیں، اور بات ختم ہوتی ہے تو مسلم پہ ختم ہوتی ہے کہ اس شان میں تم نے جینا ہے، اس شان میں تم نے رہنا ہے۔ اور یہاں ضمناً یہ بات کر دوں، اگرچہ موضوع وہ جدا ہے، کہ آج جس وقت ہمارے عرف میں ہم بولتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم تو داتا صاحب کے دین پر ہیں، ہم کوئی نئے تو نہیں، ہم تو صدیوں سے ہیں، یا ہم تو امام اعظم کے دین پر ہیں، ہم اتنا ہمارا تسلسل ہے، یعنی ہم امت کی فصل کی کوئی ہم جڑی بوٹیاں نہیں، ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں۔ یہ دیکھ لو مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھ لو، حضرت مجدد الف ثانی کو دیکھ لو، امام فضلہ خیر آبادی کو دیکھ لو، پیچھے جا کے خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو، داتا گنج بخش حجویری کو دیکھ لو، بابا فرید کو دیکھ لو، تو یہ جن کا پیچھے ہے کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں یہی باتیں تو مکہ کے مشرک بھی کرتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے، باپ دادا کے دین پر رہیں گے، باپ دادا کے دین پر رہیں گے، آتے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں باپ دادا کا حوالہ دینا مطلقاً ناجائز نہیں یا مطلقاً برا نہیں،
تب برا ہے جب باپ دادا برے ہوں تو ان کا حوالہ دینا بھی برا ہے. تو مکہ کے مشرک جو حوالہ دیتے تھے تو ان کے باپ دادا مشرک تھے، تو اس واسطے ان کا حوالہ ان کے منہ پہ مارا گیا کہ باپ دادے کے نام تم کیوں لیتے ہو، تم اللہ کے رسول کی بات کرو جو تمہارے پاس سچا دین لے کے آئے، تو تم اس دین کو مانو، تم اپنے مشرک باپ دادا کو اٹھائے پھرتے ہو. تو اس وقت باپ دادا کا نام لینا برا تھا. لیکن ہم جب داتا صاحب یا خواجہ غریب نواز کا یا ان ولیوں کا نام لیں تو یہ چسپاں کرنا اس آیت کو ہمارے اوپر، یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں. انہوں نے کہا کہ خوارج کو میں ساری مخلوق میں سے برا سمجھتا ہوں. جرم ان کا کیا ہے؟ انہم ان طلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، کہ جو بتوں کے بارے میں اترا ہے یہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. اس واسطے میں خوارج کو سب سے بدترین مخلوق سمجھتا ہوں کہ یہ بتوں والی آیتیں ولیوں پہ لگاتے ہیں، کافروں والی مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. یعنی یہ یہود نصارہ کی بات نہیں، اور یہ مسلمانوں اسلام کا کلمہ پڑھ کے ایک ٹولہ جو خوارج کا ہے صحابہ کے زمانے سے جو پیدا ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہا جو صحابی ہیں اور بخاری میں موجود ہے کہ ایسا ٹولہ ایک پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کان ابن عمرہ یراہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے برے. جرم کیا ہے؟ انہم ان طلقوا الی آیات، کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھنا جرم تو نہیں، کہا ان طلقوا آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، کہ جو کافروں والی آیتیں ہیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹولہ ہے آج تک. اب اس میں ان کا یہ ہتھیار ہے. دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ کافر بھی کہتے تھے ہم نے وہی ماننا جو باپ دادا نے مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. تو میں کہتا ہوں یہ بھی آیت تو قرآن میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنی اولاد سے کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تمہارے رب اور تمہارے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے. تو پیغمبر کے بیٹوں نے بھی حوالہ تو باپ دادا کہہ دیا. تو پتہ چلا مطلقاً باپ دادا کا حوالہ دینا جرم نہیں، برے باپ دادا کا حوالہ دینا جرم ہے. اور نیک باپ دادا کا حوالہ دینا نبیوں کی اولاد کا شیوا ہے اور نبیوں کو ماننے والوں کا شیوا ہے. کہ یہاں پر باقاعدہ، حالانکہ جواب تو یہ بھی دے سکتے تھے نا نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن اس میں لذت آتی ہے کہ جب اپنے بڑے کوئی اچھا کام کر گئے ہوں یا ان کی دعوت سچی ہو تو پھر ان کا نام لیتے وقت لطف آتا ہے. تو کہا ہم دور کیوں جائیں، اگرچہ وہ رب العالمین بھی ہے، رب السماوات بھی ہے، رب کعبہ بھی ہے، رب المشرقین بھی ہے، مگر آخر تمہارا بھی تو رب ہے. تو نعبد الہ کا، ابا جی ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے. اور ساتھ ہی یہ کہا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے جو آبا ہیں ان کا جو رب ہے. یعنی نسبت سے بات کرنا یہ نبیوں کی اولاد کا طریقہ ہے. یعنی شاٹ تو یہ تھا کہ کہہ دیتے نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو وہ نسبت سے چلے ہیں. کہنے لگے نعبد الہ کا و الہ آبائے کا، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے اور جو آپ کے آبا کا الہ ہے اس کی ہم عبادت کریں گے. آپ کے آبا کا الہ، تو یہ یعنی کتنی نسبتیں ہیں. یعنی پہلے تو آپ، پھر آپ کے آبا، پھر آبا کا الہ، ہم اس کی عبادت کریں گے. تو یہ طریقہ جو رب تک جانے کا ہے سورسز کے ذریعے سے، یہ امام احمد رضا بریلوی نے گڑا نہیں ہے، یہ طریقہ شروع سے نبیوں سے چل کے آیا ہے. یعنی اس نسبت سے بات کرنا رب تک پہنچنے کے لیے، تو وہ باقاعدہ یعنی یہ سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید برہان رشید میں یہ آیت نمبر 32-33 اس کے اندر اسی انداز میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ رب ذوالجلال کے انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور اصل ہمارا جو موضوع ہے کہ حقیقت اسلام، جس کی صرف پہلی تجلی اب ہم لغوی معنی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ دین ہمارا ہے
اور اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لیکن پہلے بھی جب عظیم لوگوں کا ذکر آیا ہے تو پہچان اسی لفظ سے کرائی گئی ہے۔ تو اس سے ہمارا تسلسل یعنی انسانیت کے اندر چمک کے ساتھ ہے۔ انسانیت میں جہاں بھی خوشبو ہے اور جہاں بھی اجالا ہے وہاں لفظ مسلم آیا ہے۔ آج جس کو دہشت گردی کی علامت بنانے اور انتہا پسندی جیسی اصطلاحیں بنا کر جس لفظ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کیسے ڈی گریڈ ہو سکتا ہے؟ اس سے نبیوں کو بیان کیا گیا، نبیوں کی اولادوں کو بیان کیا گیا، اللہ کے مقربین کو بیان کیا گیا۔ تاریخ انسانیت کے اندر اس لفظ کا اتنا عمدہ استعمال کیا گیا اور وہ سب کچھ ہماری جامع کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی ایک تو نا تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی سند بیان کرو، وہ اس میں رطب و یابس ہے، خشک و تر ہے، وہ جھوٹ موٹ سچ جھوٹ ملا کے بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن تو قرآن ہے جس میں جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کے اندر یہ 100% حمایت ہماری ہے، جیوز کرسچنز کی نہیں ہے۔ یہ اسلام اور مسلمین کے اس انداز کو قرآن مجید برہان رشید میں واضح کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سن لیا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام، جو میں نے پہلے لغوی بحث میں جس کا سمجھایا تو انہوں نے بھی یعنی بتاتے ہوئے کہ فرشتوں نے یہ کہا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس وقت بھی نجات پانے والوں کا نام مسلمان تھا کہ فرشتوں نے کہا ہم نے ویسے تو پتھر برسا دیے شہر پر، کوئی نہیں بچا، اگر بچا ہے تو مسلمان بچا ہے، اور وہ ایک گھر تھا ہم نے وہ نکال لیا۔ تو اس میں نجات کی علامت کون بنا؟ مسلم، اسلام اور اس فضیلت کے ساتھ جو متصف ہیں ان کو اس وقت بھی عذاب کے اندر سے نکال لیا گیا۔ اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جو سورہ یوسف میں ہمیں ملتا ہے، وہاں پر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں ان کا تعارف کروایا۔ سورہ یوسف آیت اس میں 13ویں پارے کے اندر آیت نمبر 101 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ذکر کرتے ہیں، رب تو نے مجھے کیا کیا دیا؟ پھر رب قد آتیتنی من الملک، ایک تو رب تو نے مجھے سلطنت دی۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ سلطنت والا ہونا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا بنا لے اور دنیا میں دنس جائے اور پھر اس سلطنت کے ذریعے جنمی والے کام کرے تو مذموم ہی مذموم ہے، ورنہ رب کے پیغمبر اپنی صفتوں میں اس مقام پر پہلے نمبر پر کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، رب تو نے مجھے سلطنت دی، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ من تأویل الاحادیث یعنی میں باتیں سامنے رکھ کے ترتیب دیتا ہوں تو فیوچر میں جو ہونا ہوتا ہے نتیجہ میں نکال لیتا ہوں۔ تو اتنی بڑی شان ہے، پہلے ملک والی بات کی، پھر یہ کہ مجھے تاویل احادیث، من تأویل الاحادیث، یہ تو نے شان دی فاطر السماوات والارض، رب تو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، زمینوں کا خالق ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یعنی یہ جو لفظ ولی اللہ پر بھی بولا جاتا ہے، لفظ ولی یعنی ہوتی ہے نا کسی لفظ کی کوئی جزوی فضیلت، یعنی لفظ ولی وہ لفظ ہے، ویسے تو لفظ نبی بہت بڑا لفظ ہے اور ولی تو اس سے کہیں اونچی شان لفظ نبی کی ہے، لیکن لفظ ولی میں جزوی طور پر ایک یہ فضیلت ہے کہ لفظ نبی رب پہ نہیں بولا جاتا، لفظ ولی اللہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ خود بھی ولی ہے،
اللہ خود بھی ولی ہے، تو اس لحاظ سے یعنی اس لفظ میں ایک یہ جہد بھی موجود ہے، حالانکہ کروڑوں ولی مل جائیں تو وہ جو انسانوں میں ولی ہیں وہ نبی کا درجہ نہیں پا سکتے، اتنا اونچا نبی کا درجہ ہے، لیکن رب نے پیار کرتے وقت اپنا نام ان کو عطا کر دیا ہے، یعنی لفظ ولی اللہ کے بندوں مقربین پر جیسے بولا جا رہا ہے، اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کیا ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے، اے اللہ تو میرا ولی ہے، یعنی میرا کام بنانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ، دیکھو مسلم ہونے کی شان، نبوت، رسالت، حکومت، علم، یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ کی عظیم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کیا ہیں آخر میں؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے مسلمان اٹھا، دنیا سے جاؤں اس حالت میں کہ میں مسلمان کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ دیکھو یعنی کیا عظمت ہے مسلمان ہونے کی۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اٹھا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ تو یہ یعنی بعد از وصال بھی ظاہر ہے کہ جب خود نبی ہیں تو اپنے سے بڑی شان والے جو صالحین ہیں، انبیاء رسل، ان کے ساتھ ملنے کی رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت صرف دنیا میں نہیں، وفات کے بعد بھی کتنی قیمتی ہے۔ اور الحقنی بالصالحین، یہ یعنی خصوصی قرب جنت کا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خاص دعا کے اندر اپنی خاص تمنا کا جب رب سے اظہار کیا تو لفظ کیا بولا کہ میں دنیا سے جاؤں تو اس حالت میں کہ مجھ سے مسلمان مجھے کہا جا رہا ہو، توفانی مسلمہ، مسلمان کی حالت میں مجھے دنیا سے لے جایا جائے۔ تو یہ آج کے موضوع یعنی حقیقت ایمان کے لحاظ سے ابھی بالکل تمہیدی گفتگو ہے۔ میرے پاس قرآن مجید سے ابھی بہت سے حوالہ جات ہیں کہ کس پیغمبر نے اپنے آپ کے بارے میں یہ لفظ بولے، کس نے اپنی قوم کو دعوت دے یہ لفظ بولے کہ شان تو یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، یعنی یہ الفاظ بولے گئے۔ اور پھر جنوں کے لحاظ سے اور دیگر مخلوقات کے لحاظ سے، چونکہ ہمارا وقت محدود ہے اور آج شروع ہوتے ہوئے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کی تاخیر کی وجہ سے تاخیر ہوئی، انشاءاللہ آگے پروگرام شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ اگلے میں یہ جتنی بھی ان کی کوتاہیاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ ناظرین سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اس سلسلہ میں پروگرام کے لحاظ سے ان کوئی جو کوئی تجویز ہو بہتری کے لحاظ سے یا سوالات ہوں، وہ جو نمبر انہوں نے دیے ہوئے ہیں اس پر وہ ضرور اپنی تجویز جو ہے وہ سینڈ کریں، اپنے سوالات سینڈ کریں۔ اور NA 128 کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ اقامت دین جو عملاً ہے اس کے لیے بندہ ناچیز نے NA 128 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ ایک ضمناً بات ساتھ آئی ہے، آپ جانتے ہیں 2 اکتوبر کو حلف نامہ ختم نبوت پہ حملہ ہوا تھا اور اللہ نے اہل سنت کو عزت دی، ہم نے سٹینڈ لیا اور وہ جو چوری تھی وہ صحیح ہو گئی، مال برآمد ہو گیا۔ لیکن چور سے چوری پکڑی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں تو چور پارسا ہو گیا، چور تو پھر بھی چوری ہے۔ یہ تو ہماری دلیری ہے کہ ہم نے اپنی وہ چیزیں جو تبدیل ہوئی تھیں، اوت کا لفظ اور 7B اور 7C اور یہ سارے اہل سنت کے سر سے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور ایسا ممکن ہوا۔ اور یہ واپس آ جانا اوت کے لفظ کا اور 7B 7C کا، یہ فیض آباد دھرنے کے اختتام کا کیا بلکہ اس سے کافی پہلے یہ چند دنوں میں اعلان ہو گیا تھا اور پھر باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا اس بات کا 18 نومبر سے پہلے باقاعدہ یہ چیز نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری آ چکا۔ اس کے بعد بھی مطالبہ تھا کہ وہ یہی مطالبہ تھا، کیونکہ باقی تو جب ہر چیز مانی جا چکی ہے کہ مجرم پکڑے جائیں اور جو مجرم ہیں
ان کو بے نقاب کیا جائے اور سزا دی جائے. اسی سلسلے میں پھر شہادتیں بھی ہو گئیں. تو جو مطالبہ ہم کرتے رہے, ہمارا ان لفظوں سے مطالبہ تھا کہ مجرم بے نقاب ہوں جو حلفنامہ ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں, بے نقاب, اور ان کو سزا دی جائے. اور سزا بھی ہم نے 3 طرح کی بیان کی. جنہوں نے ووٹ دیا اور کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, بے خبری میں ہم کر بیٹھے, انہیں تاحیات نااہل قرار دیا جائے کہ اس مسئلے پر اگر انہوں نے پڑھ کے یا پوچھنے کی نہیں کوشش کی تو وہ کیا ترجمانی کر سکتے ہیں, یار ان کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے. یہ ہم نے 12 اکتوبر کو فتویٰ دیا تھا. اور پھر جنہیں پتا تھا اور ایسا کیا تو انہیں عمر قید کی سزا ہونی چاہیے. اور جو شریک سازش تھے قادیانیوں کے ساتھ, ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. اب اس میں ایک استعفیٰ ایسا کہ جس بندے نے دیا اس کو بھی بری قرار دے دیا کہ مجرم نہیں ہے, نہ اس پہ فتویٰ لگائیں. اور مانگی جا رہی تھی رپورٹ راجہ ظفر الحق کی. ہم سے بھی وعدہ کیا, ان سے بھی وعدہ کیا, جبکہ ہمارا اس میں ساتھ یہ الفاظ اس وقت بھی تھے کہ جو مجرم ہے وہ بے نقاب ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں کہ راجہ ظفر الحق نے کیا لکھا ہے. بہرحال حکومت نے آج تک وہ رپورٹ شائع نہیں کی, اور اس میں وہ امت کی بہت بڑی مجرم ہے کہ انہوں نے جرم کیا بھی ہے اور مجرم چھپائے ہیں. اب انہوں نے ہمارے کچھ دوستوں کو ان کے بقول راجہ ظفر الحق رپورٹ دے دی ہے, اور یہ بات ہے 12 اپریل کی. اب 12 اپریل سے لے کر آج تک پہلے تو پوری امت کا رخ تھا کہ مجرم حکمران مجرم کیوں چھپائے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں برسریام کرتے. اب حکمران اتنے دھوکے باز ہیں کہ وہ تو الیکشن میں اپنی کمپین کا رستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دے دی ہے. اب وہ تو یعنی جو ان کے گلے میں پھندا, ہم نے تو اگرچہ بھی ڈالا ہوا ہے لیکن انہیں ریلیف تو مل گیا ایک ٹولے کی طرف سے کہ ہم نے تو دے دی ہے, اور ان کا مقصد بھی پورا ہے کہ مجرم اب بھی چھپے ہوئے ہیں. تو اس راجہ ظفر الحق رپورٹ کے دیے جانے کے بعد اب تک نہ بتانا کہ مجرم کون ہے, اب اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ تو 2 راہ حکومت کو ہو رہا ہے. ایک تو جو مجرم تھے وہ چھپے ہوئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ بری ذمہ بھی ہو گئے. اور پھر کل ایک پریس کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں, یہ میرے پاس نوا وقت ہے, اس میں پریس کانفرنس میں تحریک لبیک پاکستان کے قائدین سے پوچھا گیا کہ تمہیں جو راجہ ظفر الحق کی رپورٹ دی گئی ہے بتاؤ کون مجرم ہے. اور یہ تو اب دیکھو نا, جس پوری قوم 2 اکتوبر سے جن کی تلاش میں تھی, تو یہ اگر ملی ہے تو فوراً 12 کو پہلا کام یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ مجرم ہے اور اب ان کو سولی پہ چڑھاؤ یا ان کو یہ سزا دو. اب اس کا جواب سنو. مجھے رونا بھی آیا اور مجھے ہنسی بھی بڑی آئی کہ کیا مذاق ہو رہا ہے. پوچھا گیا کہ راجہ ظفر الحق رپورٹ میں کس کا نام لکھا گیا ہے, کون ہے. اب دن کتنے گزر گئے, یہ تو اگر 12 اپریل کو انہیں ملی تھی تو 5 منٹ کے بعد بھی اسی پریس کانفرنس میں بتا سکتے تھے, لیکن جواب یہ ملا ہے, یہ نوائے وقت پہ لکھا ہے کہ راجہ ظفر الحق رپورٹ کے مطالعے کے بعد میڈیا کو آگاہ کر دیا جائے گا. راجہ ظفر الحق رپورٹ کے مطالعے کے بعد میڈیا کو آگاہ کر دیا جائے گا. تو اتنا یہ غیر ضروری مسئلہ ہے کہ اب تک اتنے دنوں میں مطالعہ کا ٹائم نہیں ملا. یعنی جسے پوری امت کو تلاش ہے کہ وہ کون کمینے ہیں جنہوں نے حلفنامہ ختم نبوت پہ حملہ کیا, اور ان کا دعویٰ ہمیں بتا دیا گیا ہے وہ کون ہے, تو یہ تو 5 منٹ میں بھی پڑھ کے بتا سکتے تھے. تو اتنے دنوں میں اب بھی میڈیا جو خود مطلب غیروں کا اعلی کار بنتا ہے, اگر آج وہ پوچھ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے کتنا سنہری موقع ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ مجرم ہے, یہ مجرم ہے, یہ مجرم ہے, تاکہ اگلی بات کریں کہ ان مجرموں کو کیٹاگریز کے مطابق سزا دیں. لیکن آگے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ مطالعہ کر کے مطالعے کے بعد میڈیا کو آگاہ کر دیا جائے گا. تو کیا مجبوری ہے کہ مطالعہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس کے معاذ اللہ اتنی جلدیں ہیں؟ یا یہ تو سارے اگر 10 بندے بیٹھ کے چلو مطالعہ کر لیتے,
اتنی بھاری رپورٹ ہے وہ جو دکھائی گئی تھی، وہ تو چھوٹے سے 2 ورقے 4 تھے، اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ یہ قیادت جواب دے رہی ہے کہ مطالعہ کریں گے تو آگاہ کر دیں۔ میں بات کرتا ہوں تو کچھ نام نہاد مینڈک بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی کی ذات سے بغض نہیں ہے، ایسے ہزاروں ہماری راہوں میں موجود ہیں۔ جب ہم نے اس نام نہاد شیخ الاسلام جو بزام خود شیخ الاسلام بنا ہوا تھا اس کا آپریشن کیا تھا، اس وقت بھی گنڈے اس کے کہتے تھے دیکھو جی ان سے حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم جو کر رہے تھے ہم نے کیا، اور اللہ نے اس کا ثمر بھی قوم کو دیا۔ اگر اس وقت ہم کالی رات میں اذان نہ دیتے، اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، تو مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے۔ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ جب باراکو کے اندر اسلام آباد میں میری گاڑی کے ٹائر برسٹ ہوئے تھے، یہ آج فیض پور میں نہیں ہوئے، یہ اس وقت 2014 میں بھی ہوئے تھے جب میں نے آپریشن کیا تھا، اور وہ جس مسجد میں جلسہ تھا اس کا محاصرہ ہو گیا، گاڑی کے ٹائر برسٹ کر دی انہوں نے، منہاج القرآن کے گنڈوں نے۔ تو اگر ٹائر پھاڑنے والوں سے ہم حق بولنا بند کرتے ہوتے تو کب سے بند کر کے قبر میں چلے جاتے۔ تو ہم نے حق بیان کرنا ہے، خواہ کوئی چوں کرے یا چاں کرے۔ ہماری ذات کو گالی 1000 دیں، ایک گالی کا بھی جواب نہیں ہوگا، لیکن آخر پوری ملت کا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اس پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کو بیان کرنے میں جھجک کیا ہے؟ کیا لفظ نہیں آتے رپورٹ پڑھنے کے لیے؟ ویسے دین کے لیے جان بھی وقف ہے تو ختم نبوت کے مجرموں کی رپورٹ پڑھنے کے لیے 2 منٹ نہیں مل رہے۔ میں اس جواب پر کیا تبصرہ کروں، اور امت اس جواب پر کیا انداز اختیار کرے؟ اس واسطے ان چیزوں کو سارے اور جتنے علماء ہیں اس وقت بہت سے لوگ تساموں کا شکار ہیں، اور اپنی عزتیں بچانے کے لیے کہ ہماری ماں بہنوں کو بھی گالیاں نکالیں گے اگر ہم بولے، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ اگرچہ ہر ایک کا سٹیٹس وقار بڑا ہے، ماں بہنوں کی عزت بڑی ہے، مگر سب سے بڑی عزت تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس واسطے باقی کو بھی چپ کا روزہ توڑنا چاہیے، اور مفادات عارضی چھوڑنے چاہیے، اور مذاق اور ڈرامے بند کروانے کے میدان میں اترنا چاہیے۔ اور یہ اقامت دین کے لحاظ سے ہر کسی پر ضروری ہے۔ دین، اقامت دین، اور اس میں روح ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے میں اقامت دین پروگرام میں ان قرآنی مضامین کے ہمراہ۔ دیکھو کتنی عظمت ہے مسلم کی، اور کتنا اس عظمت کو داغدار کرنے کی یہود نصارہ اور اورینٹلسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا یہ پیغام قرآن مجید موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اقامت دین پروگرام میں قسط وار یہ مضامین بیان ہوں گے، آپ خود سنیں، دوستوں کو سنائیں، اور آگے اس پیغام کو عام کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل، اقامت دین پروگرام کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ جتنے حاضرین ہیں، جتنے ناظرین ہیں، جتنے سامعین ہیں، حضرات و خواتین، سب کو اے اللہ اجر عظیم عطا فرما، اور ہمیں عملاً اقامت دین کی منزل پانے کی توفیق عطا فرما۔